بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آل محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق الله العلي العظيم قابل صد احترام برادران اسلام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، معزز خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ ابھی ہم نے سنی 14ویں پارے کا اور سورہ حجر کا 5واں رکوع، اس رکوع میں کل 19 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ سن لیں، پھر کچھ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم تو اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہم لوگ سچے ہیں۔
لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کو یہ اطلاع دے دی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح کے وقت کٹ جائے گی، اور شہر والے آ گئے خوشی مناتے مناتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھے رسوا نہ کرو، اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم کہنے لگی، کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہے دنیا جہاں والوں سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہو۔ اے نبی، آپ کی زندگی کی قسم، یقیناً وہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ سو ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا سورج نکلنے کے وقت۔ ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی۔ یقیناً اس پورے واقعے میں بہت سی عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ بستی شاہراہ عام پر واقع ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور بلا شبہ ایکا والے بھی ظالم تھے، سو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور یہ دونوں بستیاں شاہراہ عام پر واقع تھیں۔ یہ پورے رکوع مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ معزز سامعین و سامعات، چوتھے رکوع میں ہم نے سنا کہ فرشتے اجنبی انسان کی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے خوف کو بھی دور کر دیا اور بشارت بھی سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ یہ لوگ کچھ اہم مشن لے کر چلیں، کچھ نہ کچھ اہم ذمہ داری دی گئی ہے ان کو، پوچھ بیٹھے کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے۔ اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی سی بحث کرنے لگے کہ تم اس بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہو، تباہ کرنے جا رہے ہو، اس میں تو کچھ پکے مومنین بھی ہیں۔ حضرت لوط علی نبینا وعلیہ السلام موجود ہیں، ان کے افراد خانہ مومنین موجود ہیں، صرف ایک ان کی بیوی جو نالائق ہے، جو ظالموں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر گھر کے تمام افراد نیک اور صالح مومن ہیں۔ سورہ عنکبوت کی روشنی میں بتایا گیا، فرشتوں نے کہا ہم ان کو برابر بچا لیں گے، ان کو نجات دے دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچنے کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ یہاں اس رکوع میں مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ پورے قرآن کریم میں 6-7 الگ الگ مقامات پر کچھ الفاظ کی کمی بیشی سے، کچھ واقعے کی کمی زیادتی سے اللہ پاک نے بیان کی۔ ہم پیچھے 2 مرتبہ سن چکے ہیں، سورہ اعراف میں اور سورہ ہود علیہ السلام میں۔
یہ تیسری جگہ اسی واقعے کا تذکرہ آیا. یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھی مہمان بن کر گئے. ایک دم نو عمر جوان کی شکل میں آئے تھے، امرد لڑکوں کی شکل میں. قوم لوط کا جو مرض تھا، بیماری تھی، پہلے ہم سن چکے ہیں. اغلام بازی کے عادی تھے. ان کو لڑکیوں اور عورتوں میں دلچسپی نہیں تھی، لڑکوں سے قضائے شہوت کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار منع فرمانے کے بعد بھی قوم اس سے باز نہیں آتی تھی، بلکہ عذاب کی وعید اور دھمکی سنانے کے باوجود دھڑلے سے کہتے تھے اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر بتا، جس سے تو ڈراتا ہے لا کر تو بتا. صرف وہ بولتا ہی ہے، کرتا کچھ نہیں ہے. اب مختصراً اسی واقعے کو سنیے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے. دوسری آیت میں مختصر جملہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو پہچان کے نہیں لگ رہے ہو، میں نے پہچانا نہیں تم کون ہو. ابتدا میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذہن اس طرف نہیں گیا کہ یہ فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذہن پہلے نہیں گیا تھا، کیونکہ فرشتوں کا انداز تھا ہی نہیں، انسانوں کا انداز تھا. انسانوں کی شکل میں آئے تھے، بالکل نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے. فطری تقاضے سے اور ایمانی تقاضے سے ضیافت کی، لیکن ایک ڈر ستا رہا تھا. قوم کو ابھی معلوم ہوگا کہ میرے گھر ایسے ایسے مہمان آئے ہیں، مصیبت آ جائے گی. ہوا یہی. حضرت لوط علیہ السلام کی وہ نالائق بیوی جو قوم کا ساتھ دیتی تھی، اس نے قوم کو بتا دیا کہ میرے گھر میں ایسے ایسے مہمان ہیں اور تمہاری شوق اور رغبت کی چیز ہے. فرشتوں سے جب کلام کیا حضرت لوط علیہ السلام نے تو فرشتوں نے سمجھایا بات ایسی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، بلکہ بات کچھ اور ہے. جس چیز میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، کئی دن سے آپ کو ٹوک رہے ہیں، ٹوس رہے ہیں کہ جس عذاب کی دھمکی دے رہے لا کر تو بتا، ان کو شک ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اپنی قوت اور طاقت پر بڑے نازاں ہیں، بڑے متکبر ہیں. آج ہم وہ لے کر آئیں. تیسری آیت میں فرشتے کہہ رہے ہیں جس چیز میں تیری قوم شبہ کر رہی ہے وہ چیز لے کر ہم حاضر ہوئے، اور اٹل فیصلہ ہے، حق فیصلہ لے کر آئے ہیں. ہم لوگ سچ بول رہے ہیں. پورا اطمینان دلایا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ یہ بات اٹل ہے، یہ چوکنے والی نہیں ہے، چھوٹنے والی نہیں ہے. ایک فطری تقاضے سے حضرت لوط علیہ السلام نبی برحق تھے. اللہ کے حکم کے مطابق قوم کو وعید سناتے تھے، دھمکاتے تھے. قوم کہتی تھی کہ عذاب لا کر بتاؤ، تو دل میں ایک کسک رہتی تھی، ایک تڑپ رہتی تھی کہ کاش جلدی آ جائے. مجھے تو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، میرے قبضہ قدرت میں ہوتا تو ابھی لا دیتا. تو اب فرشتے جب عذاب کے لیے آئے، ابھی اس کی وضاحت نہیں ہوئی کہ کب عذاب آئے گا. اس رکوع میں بھی اور مختلف جگہوں پر جب یہ واقعہ پیش کیا گیا ہے تو فرشتوں نے سنایا کہ یہ عذاب صبح کے وقت آئے گا.
لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ 5ویں آیت مبارکہ میں یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اس بستی سے فوراً نکل جاؤ، تمہارے ساتھ جو مومنین ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، ان کو لے کر چلنا۔ اور اس رکوع میں صاف الفاظ میں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ رات کے وقت تو کسی وقت لے کر نکلنا ہے، رات کے کسی حصے میں ان کو خاموشی سے لے کر چلنا ہے، اور تمہاری یہ ذمہ داری رہے گی کہ جب گھر سے نکل گئے اب پلٹ کر بستی کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ پلٹ کر اور مڑ کر بستی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، سیدھے چلتے چلے جانا ہے۔ کہاں جانے کا حکم دیا گیا آیت میں صراحت سے ذکر نہیں ہے، صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ جہاں کا تمہیں حکم دیا ہے وہاں چلا جاؤ۔ اس کی تفسیر میں صحابہ کرام کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان کو ہجرت کرنے کا حکم ملا تھا ملک شام کی طرف، کہ ملک شام چلے جاؤ، تم کو بھی وہیں جانا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بطور نگرانی کے یہ کہا کہ جو مومنین تمہارے ساتھ ہیں ان کو آگے آگے چلانا، تم پیچھے چلنا، تاکہ کوئی یہ غلطی نہ کر بیٹھے کہ قوم پر مروت کر کے پیچھے دیکھی۔ اس سے پہلے رکوع میں جو آخر میں کہا گیا کہ ان کی ایک بیوی ہے جو پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گی، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ میں نکلی ہی نہیں، اور بعض مفسرین کی رائے یہ کہ ساتھ میں چلی تو، لیکن ممانعت کے باوجود قوم سے چونکہ تعلق تھا، قوم کی مخبر تھی، مڑ مڑ کر پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ قوم ہلاک تو نہیں ہو گئی، ختم تو نہیں ہو گئی۔ جب قوم پر پتھروں کی بارش شروع ہوئی تو اس میں سے ایک یا چند پتھر آ کر اس کو بھی لگے اور وہیں ہلاک ہو۔ بہرحال فرشتوں نے کہا کہ جہاں کا حکم ہے وہاں چلے جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ بات پہلے ہی سمجھا دیا کہ صبح کے وقت ان کی جڑ کٹ جائے گی، صبح کو ان کا صفایا ہو جائے گا۔ سورہ ہود علیہ السلام میں جب یہ واقعہ آیا تھا تو بطور تسلی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا الیس الصبح بقریب، کیا اب صبح قریب نہیں ہے، رات کا وقت ہے، بس رات گزرنے کی دیر ہے۔ ایک بات کی جلدی تھی، قوم بھی جلدی مچا رہی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہ تمنا تھی کہ اب ظالموں کا خاتمہ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ بار بار کہتے تھے عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، عذاب کو حاضر کر کے بتاؤ۔ تو اللہ نے بطور تسلی کے کہا تھا کہ کیا صبح قریب نہیں ہے۔ یہاں ہلاکت سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی کہ صبح کے وقت ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر قوم کو رات میں ہی خبر مل گئی کہ ان کے مکان میں کچھ اجنبی نوجوان آئے ہیں، سب کے سب چڑھ آئے گھر پر۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں بڑی خوشی مناتے ہوئے آئے، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، ان کے شہر والے، ان کی بستی والے آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آئے کہ آج بہت اچھا شکار آیا، آج تو ہماری دلی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ آپس میں خوشی خوشی آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بڑی عاجزی سے، منت و سماجت سے روک رہے ہیں۔ یہاں اس رکوع میں آپ کے یہ کلمات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو۔ مہمانوں کو ستاؤ گے، چھیڑو گے
تو میزبان کی بھی رسوائی ہے۔ اگر تم مہمانوں کا، پردیسیوں کا اکرام نہیں کرتے ہو تو کم سے کم میرا تو خیال کیجئے کہ میں تو تمہاری بستی کا رہنے والا ہوں۔ سورہ ہود علیہ السلام میں جب یہ واقعہ آیا تھا، وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے بے چینی سے یہ کلمات کہے تھے، کاش میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا یا کوئی مضبوط ٹھکانہ میں پکڑ لیتا، او آوی الی رکن شدید۔ وہاں یہ منظر ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام بے چینی سے یہ جملے کہہ رہے تھے، اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اے لوط گھبراؤ مت، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ قوم یہاں بڑی خوشی خوشی آ کر بحث و مباحثہ کر رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، اور جو حرکت تم کر رہے ہو یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، کم سے کم اللہ کا تو ڈر کرو اور مجھے ذلیل مت کرو۔ تم ایسی حرکت کرو گے تو تمہارے ساتھ ساتھ یہ ذلت کے کام میں بھی شریک مانا جاؤں گا، اگر میں اپنے مہمانوں کو نہ بچاؤں، ان کی حفاظت نہ کروں۔ قوم تاکید سے کہہ رہی ہے، ہم تم کو پہلے ہی منع کر رکھیں کہ کسی کی مہمانی کرنا نہیں۔ تم کو اجنبی لوگوں کو مہمان بنانے کو ہم نے پہلے ہی منع کیا ہے، دنیا جہاں کے لوگوں کو گھر میں بلانا نہیں۔ بڑی عاجزی سے حضرت لوط علیہ السلام کیسا کلمہ کہہ رہے ہیں، دلوں کو ہلا دینے والا۔ آگے لوط علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ کیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں اس وقت ان کے نکاحوں میں تھیں، یعنی گھروں میں بہو بیٹیاں موجود ہیں، تمہاری فطری جو شہوت ہے، جو تقاضا ہے، ان سے پورا کیجیے، اللہ نے جس کو حلال کیا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو بیٹیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کی سگی بیٹیوں کے علاوہ وہ بیٹیاں بھی ہیں جو ایمان لانے کی وجہ سے آپ کے کنبے میں ہیں، اور اس وقت تو مومن کافر کی قید نہیں تھی، ان کے نکاحوں میں تھیں۔ عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم سب بیویوں والے ہو، اپنا تقاضا ان سے پورا کرو۔ سورہ ہود علیہ السلام میں قوم نے کہا تھا کہ زیادہ سمجھاؤ مت، ہمارا ارادہ کیا ہے تم کو سب معلوم ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے تم جانتے ہو۔ یہاں اس رکوع میں اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے نشے میں بالکل بدمست تھے، بالکل اپنی دھن میں، مستی میں مدہوش جیسے تھے۔ جنون ہوتا ہے جنون، اس جنون کے پورا کرنے میں عیاش لوگ کس حد کو پار کر جائیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس آیت مبارکہ میں بزرگوں اور دوستوں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تھوڑا سا واقعے سے قطع نظر کر کے ایک بہت اہم معاملہ آیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی ہے، علیہ الف الف تحیہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت، اکرام، اعزاز
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، آپ کی حیات مبارکہ کی قسم کھائی ہے۔ کسی اور نبی کی یا کسی فرشتے کی یا کسی انسان کی یا کسی جنات کی قسم اللہ نے کہیں نہیں کھائی۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ پہلے ہم یہ ذہن میں رکھیں، انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اپنی ماؤں کی قسم مت کھاؤ، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، بتوں کی قسم مت کھاؤ۔ قسم کھانا ہی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کی صفات کی قسم کھائی جائے، اور وہ بھی جب اپنی بات میں پورے سچے اور پکے ہو تب کھاؤ، ورنہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس پر سختی سے تنبیہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ کیا تھا۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کسی بھی مومن کے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے۔ کیوں؟ ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑے اللہ ہیں، اللہ سے اونچے اور عظمت والے بلند و مقام و مرتبہ کوئی ہے ہی نہیں۔ رب تعالی سب سے بڑے، ان سے بڑی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، ان سے بڑی تو کیا، ان کے مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ قسم کھانا یہ عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس عظمت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، کعبہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں۔ ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، رب کعبہ کی قسم کھائی جاتی ہے، کعبہ کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کی قسم، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی قسم، جو سارے جہانوں کا مالک ہے اس کی قسم، یہ صفات ہیں۔ لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم نہیں چلے گی، نہ جنت کی قسم، نہ دوزخ کی قسم، نہ بت کی قسم، نہ ماں کی قسم، نہ باپ کی قسم، یہ سب قسمیں حرام ہیں، حرام۔ اور ایسے ہی جھوٹی قسم بھی حرام ہے۔ اگر اللہ کا نام لے کر کہہ رہے ہو، دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے کہہ رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اس بات کو ہم ذہنوں میں تازہ رکھیں۔ اب دوسرا پہلو، اگر اللہ پاک کو قسم کھانا ہے تو کس کی کھائیں؟ اللہ سے بڑا بزرگ و برتر تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کے لیے یہ درست تو ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائے، اور یہ قسم اشارہ ہوتا ہے اس کی کسی عظمت کی طرف۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، مکہ کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، کہیں انجیر کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، زیتون کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والشمس وضحاہا، والضحا واللیل اذا یغشا۔ اپنی مخلوقات میں سے اللہ نے چند اہم چیزوں کی قسم کھائی ہے، ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ زندوں میں اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، یہ آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، آپ کے اعزاز کی طرف اشارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی قسم اللہ نے نہیں کہی، کسی دوسرے نبی کی یا رسول کی یا فرشتے کی قسم اللہ نے نہیں کھائی۔ اور تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے نشے میں بالکل مدہوش تھے،
نتیجہ کیا ہوا؟ توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. سورج نکلنے کے وقت ان سب کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا. ایسی بھیانک آواز آئی کہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے. گرجدار آواز، ڈبل عذاب آیا. پتھروں کی بارش بھی ہوئی. اس بستی کو الٹ پھیر بھی کر دیا گیا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اس بستی کو ہم نے نیچے کو اوپر، اوپر کو نیچے کر دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کے بلند حصے کو نیچے، نیچے کو اوپر. الٹ پھیر جیسے روٹی پلٹائی جاتی ہے، زمین پوری پلٹائی جائے تو کیا ہو جائے گا. اور پھر اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی. یہ واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا قوم لوط کا. 15 آیات ہوئی ہیں. اس کے بعد 3 آیتوں میں 14 آیات ہوئی ہیں. 3 آیتوں میں اللہ پاک اس واقعے سے عبرت دلا رہے ہیں. ان واقعات میں بصیرت والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. دراصل سمجھانا ہے کہ قوم لوط نبی وقت کی بات نہیں مان رہی. ان کو جرأت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا عذاب لا کر بتاؤ. ادھر قوم مکہ کا یہی حال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. واقعے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا ہے اور مکہ والوں کو ہوشیار کرنا ہے کہ نبی مبعوث کی باتوں کو رد کرنا تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے. قوم لوط کی جو بستی تھی اس کو اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے آج تک. حجاز عرب سے ملک شام جاتے ہوئے راستے میں یہ بستی پڑتی ہے. آج بھی وہاں سطح سمندر سے تقریباً 400 فٹ کی گہرائی پر وہ علاقہ دبا ہوا ہے اور کچھ علاقے میں آج بھی پانی ہے. اس پانی کی کیفیت ہی الگ ہے جس کو بحر المیت بھی کہا جاتا ہے، بحر لوط بھی کہا جاتا ہے. اس پانی کی اللہ نے تاثیر ایسی کر دی کہ اس پانی میں کوئی جاندار رہ نہیں سکتا، نہ آبی جاندار نہ خشکی کا جاندار. بحر المیت اس کو کہتے ہیں. آج بھی اس کی تصاویر دیکھی جاتی ہے، ویڈیو بنا کر لائی جاتی ہے، واٹس ایپ پر چلایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے. لوگ اس پر سو جاتے ہیں، ڈوبتے نہیں، بغیر تیرے بیٹھے رہتے ہیں پانی پر. لیکن یہ تماشا گاہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں جب یہاں سے گزرے ہیں تو آپ نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سواری کو تیز کر دیا. صحابہ کرام سے آپ نے یہ حکم فرمایا کہ تیزی سے چلو، اللہ کے عذاب کو یاد کرو اور ہو سکے تو روتے ہوئے چلو، نہیں رونا آتا ہے تو رونے کی شکل بنا کر چلو. آثار قدیمہ کے محکمے ایسی جگہوں کو تفریح گاہ بناتے ہیں. وہاں بہت ساری ہوٹلیں آباد ہو جاتی اور رہائش گاہیں، اور رات دن وہاں تفریح ہو رہی ہے. عام لوگوں کے لیے تو یہ تفریح گاہ ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، کیونکہ ایمان والے اس سے ڈرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں. ہم مومنین کو چاہیے کہ ایسی جگہ تفریح کرنے بالکل نہ جائیں جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو. اور اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں، جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا. وہ بستیاں دوبارہ آباد نہیں ہوئی، الا ماشاء اللہ کچھ قومیں اور بستیاں ایسی تھی کہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئی، لیکن اللہ نے بعد میں وہاں دوسروں کو آباد کر دیا. لیکن اکثر ہوا یہی ہے
کہ جس زمین پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستی عام راستے پر ہے، مکہ والے عام طور پر وہاں سے گزرتے تھے، ان کا سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر ملک شام ہوا کرتا تھا، ملک شام جاتے ہوئے راستے میں یہ آبادی پڑتی تھی۔ اس واقعے کو تازہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینا ہے، مکہ والوں کو ڈرانا ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ اس رکوع کی آخری 2 آیات مبارکہ میں ایک دوسرے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے جو سورہ اعراف میں قوم لوط کے واقعے سے ملا ہوا ہے، اور سورہ ہود علیہ السلام میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایکا والے بھی ظالم تھے، آخری 2 آیت میں اللہ پاک تاکید سے کہہ رہے ہیں ایکا والوں نے بھی ظلم کیا تھا۔ ایکا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدین ہی کا دوسرا نام ہے، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قریب قریب کی 2 بستیاں تھیں، مدین اور ایکا۔ ایکا کا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں بن یعنی جنگل، گھنا جنگل تھا۔ یہاں کے لوگ عام طور پر عادی تھے ناپ تول میں کمی کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بھی پیچھے 3 مرتبہ گزر چکے ہیں۔ انہوں نے نبی وقت کی بات نہیں مانی، انصاف سے تولنا شروع نہیں کیا، اور عذاب کی دھمکی دینے کے بعد بجائے اس کے کہ خوف کھاتے، نبی سے کہا جا اپنا کام کر، ہمارے نفع میں ٹانگ اڑانا چاہتا ہے، ہم کما رہے تو کمانے نہیں دیتا، طرح طرح کے فقرے کسے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ ان پر کیا عذاب آیا پیچھے بھی گزر چکا ہے، آگے انشاءاللہ سورہ شعراء میں اور تفصیل سے آئے گا۔ ان پر عذاب آیا سخت گرمی کا، نعوذ باللہ، گرمی سے پریشان، پانی بالکل نہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ گرمی کی شدت کیسی ہوتی ہے ابھی ہم گرما میں محسوس کر رہے ہیں، ویسے اللہ نے بڑی عافیت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، بہت سارے اسباب گرمی سے بچنے کے، لیکن جہاں ساز و سامان نہ ہو وہاں گرمی جب اپنے شباب پر ہوتی ہے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ایکا والوں کو اللہ نے پہلے یہ موقع دیا تھا کہ توبہ کر لیں، عاجزی کر لیں، منت سماجت کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ان پر سخت گرمی کی گئی، اور پھر جب عذاب آیا تو عذاب ایسا آیا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب بادل آ رہا ہے، خود ہی عذاب کی طرف دوڑے چلے گئے۔ وہاں ہمیں سایہ بھی مل جائے گا اور پانی بھی مل جائے گا۔ جب سارے ظالم ایک جگہ جمع ہو گئے، اس بادل کے نیچے آ گئے، اللہ نے ان بادلوں سے آگ کی بارش کی اور سب تباہ ہو گئے۔ مختصر الفاظ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے بھی انتقام لیا تھا، اور یہ دونوں شاہراہ عام پر تھے۔ مکہ والے، عرب والے عام طور پر ملک شام جب جاتے تھے تو ایکا یعنی مدین کے قریب سے بھی گزرتے تھے، اور لوط علیہ السلام کی عمورہ نامی بستی کے پاس سے بھی گزرتے تھے، جس کو آج بحر المیت کہا جاتا ہے، بحر لوط کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ خشک علاقے آج بھی دبے ہوئے ہیں، کچھ تر علاقے سمندر کے جو ہیں بحر المیت کے نام سے آج بھی مشہور و معروف ہے پوری دنیا میں، اور سب جانتے ہیں کہ یہاں قوم لوط آباد تھی۔ اور عبرت کی یہ چیز ہے کہ اللہ نے نافرمانی کرنے والوں کو کیسا نشان عبرت بنایا، اور اللہ قادر مطلق ہیں، جب انتقام لینے پر آتے ہیں کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ آج کے ہمارے پورے رکوع کا مختصراً خلاصہ اور تفسیر ہوئی۔
ہمارے لیے عبرت کی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سختی پیش آئے ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ والے علاقے میں ہمیں بجائے سیر و تفریح کے عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے لآیات للمتوسمین. متوسم عربی زبان میں کہا جاتا ہے جو کسی بھی چیز کو سرسری نظر سے نہ دیکھے، اس کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرے اور اس سے نتیجہ اخذ کرے کہ اس میں میرے لیے عبرت کا کیا سامان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو بصیرت والے، ان کے لیے نشانی نہیں کئی نشانیاں. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے اختتام پر اللہ نے کہا ہے کہ بہت ساری نشانیاں ایسے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. مختصراً یہ 3 واقعات ذکر کیے گئے. پہلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس رکوع کے نصف سے اس رکوع کے تقریباً ختم تک حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اس کے بعد 2 آیتوں میں قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اور پھر آگے ایک قوم کا ذکر کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی اور آپ کے کچھ انعامات اللہ پاک آئندہ رکوع میں ذکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم سماعت کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وبلائك وسخطك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب پر رحم و کرم فرما، اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے غصہ و غضب سے ہمیں محفوظ فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما. جو معاشی تنگی کے شکار ہیں انہیں رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما. جن کے لیے مکانات نہیں ہیں غیبی طور سے مکانات کے انتظام فرما دیجیے. جو ذریعہ معاش سے محروم ہیں انہیں برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس مجمع کے حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما. ہم سب کی ضروریات کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہو. غیبی طور پر ہماری نصرت و مدد فرمائیے. اے اللہ سارے عالم سے حجاج کے قافلے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، آنے والے ہیں. ان سب پر اپنی مدد شامل حال فرما. سفر کی صعوبتوں کو آسان فرما. ضروریات کا غیب سے انتظام فرما. حج مقبول و مبرور عطا فرما. اے اللہ
جو مسلمان ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں ان کے لیے بھی راہ ہموار فرما۔ اے اللہ جو اس سعادت سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں بار بار آسانی اور عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی بار بار یہ سعادت عظمیٰ مقدر فرما۔ محض اپنے لطف و فضل سے ہمیں دونوں جہاں میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جانب سے بے انتہا درود و سلام نازل فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ قرآن کریم کی روشنی اور ہدایات سے ہماری زندگیوں کو منور و معطر فرما۔ اخلاق حسنہ کے ذریعے سے ہماری روحانی اور ظاہری حالتوں کو سنوار دیجیے۔ اے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ بروز محشر عرش کا سایہ ہم سب کا مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔